کالز کر رہے ہیں، اس لیے ہم آپ سے تھوڑی سی امید رکھتے ہیں کہ سویپنگ بیانات نہ دیں تو اچھا ہے۔ چناب نگر سے ہیں پنجاب سے سعود رفاقت صاحب۔ کیا حال ہے آپ کا وسط اللہ صاحب اور زرار صاحب، صادق صاحب؟ جی میں پہلے تو ریکویسٹ کروں گا، آپ کی آواز کچھ کم آ رہی ہے، حالانکہ ہیلو، ابھی آواز آ رہی ہے آپ کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے۔ میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، آج آپ کے علم میں آیا ہوگا جی کراچی میں جماعت احمدیہ جو بیت الذکر کے سامنے ایک تحریک لبیک کے ہجوم نے ایک احمدی کی جان لے لی۔ جی جی پچھلے کچھ عرصے میں، یا بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ پاکستان جب سے بنا ہے تب سے گائے یہ سلسلے تو چلتے رہتے ہیں منظم ہمارے خلاف مخالفانہ حالات کے، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں اس کے اندر باقاعدہ بڑی شدت آ گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے، اور ایسی جو نام نہاد تنظیم ہے جس کا مذہب سے شاید کوئی تعلق ہے یا نہیں، لیکن وہ مذہب کے نام پر، ایک ایسے مذہب کے نام پہ جو امن کو قائم کرنے کی تعلیم دیتا ہے، بدامنی پھیلاتا ہے، گھروں کے اندر پہلے بیت الذکر میں نماز نہ پڑھنے دینا، عبادت نہ کرنے دینا، پھر بیت الذکر سے اگر کوئی نکل کے اپنے گھر کے اندر عبادت کرنا چاہتا ہے ان کے اوپر چڑھائی کرنا، پھر اس میں عمر کی قید نہ رکھنا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، معلوم ہوا ایک ضلع کے اندر 14 سال کے بچے کے اوپر جو ہے وہ پکڑ ہوئی ہے، پھر قصور کے اندر 40 لوگوں کے اوپر پکڑ ہو گئی۔ آج تو حد ہو گئی کہ ایک احمدی جس کے چھوٹے چھوٹے بچے اور 2 بیوگان اس کو ایک ہجوم نے لاٹھیاں مار مار کے اللہ کے حوالے کر دی اس کی جان۔ کہاں پہ ہمارا قانون ہے؟ اگر ہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں تحفظ فراہم کرتا؟ ہمیں یہ تو حق ہونا چاہیے، ہمیں قانون بھی یہ حق دیتا ہے، آرٹیکل 20 بھی یہ حق دیتا ہے کہ ہم اپنی عبادت کر سکتے ہیں، ہم اپنی عبادت گاہ کو عبادت گاہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر عبادت گاہ میں کوئی روک ہے تو ملکی قانون موجود ہے، سپریم کورٹ موجود ہے، ادارے موجود ہیں، لیکن ادارے تو یہاں پہ ایسے بے لگام ہجوم کے تحفظ کے لیے موجود ہیں، لیکن چند احمدیوں کے لیے یا ان کے انتہائی چھوٹی چھوٹی عبادت گاہوں کے لیے موجود نہیں ہے۔ تو میں اس حوالے سے آپ کی معرفت سے یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کو، صوبائی گورنمنٹس کو، کہ وہ برائے خدا ان جو مذہبی نام نہاد لوگ ہیں ان کی کوئی بے کمی کریں، ان کی کوئی پکڑ کریں، ہماری جانوں کا تحفظ کریں، ہمیں وہ تو فراہم کریں جو خدا دیتا ہے، جو قانون دیتا ہے، اور جس کے ہم پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے حق بھی رکھتے ہیں کہ ہم اپنی عبادت کر سکتے ہیں، ہم آزادانہ طور پہ زندگی جی سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بزرگان اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں، ہم بڑے شکر گزار ہیں آپ کے، لیکن افسوس کہ حکومت اس حوالے سے شاید اگر کہیں پہ کارروائی کر رہی ہے تو وہ نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اگر نظر آتی تو یقیناً ہماری جانیں نہ جاتی۔ ہمارے لوگوں کے خلاف اس قدر پے در پے ایک منظم تحریک چل رہی ہے تو اس کا کہیں پہ تو کوئی تو خاتمہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، رائٹ؟ اور پہلے جو جیسے کہہ رہے ہیں اب یہ شدت اختیار کر رہی ہے نا، اور ایک بالکل منظم طریقے سے۔ پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹیسٹنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی ایک چھوٹے گاؤں میں، جیسے پنجاب کے کسی گاؤں میں یا چھوٹے شہر، چھوٹی قصبے میں، آپ وہاں پر نا اپنی ٹیکنیک کو بہتر کرتے ہیں کہ پہلے ہجوم آئے گا، توڑ پھوڑ کرے گا، نعرے بازی کرے گا، جب پولیس آئیں گی وہ کہیں گے کسی یہاں تو لا اینڈ آرڈر کا سچویشن بن گیا، لا اینڈ آرڈر، ہم 18 پولیس والے ہیں اور 500 وہ ہیں، تو بہتر ہے کہ ان کو پکڑ لیں رادر دین کہ جو آپ پر پھر فتوے لگا دیں گے، آپ خود مر سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے آپ کی ان کے ساتھ ہمدردی ہو، مجھے نہیں پتا۔ یہ ہے تو وہاں پر پہلے ٹیسٹنگ ہوتی ہے، کامیاب ہوتا ہے تو پھر دوسرا والا اس سے بھی بہتر ہوتا ہے، ریفائن ٹیکنیک ہوتی ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یار اس کو ایکسپینڈ کریں۔ جیسے آپ کسی بھی جب پروڈکٹ کو لانچ، پائلٹ پروجیکٹ نا، پہلے 1-2 دکانوں میں آئے گا، اس سے پہلے کہ آپ میس مارکیٹ میں جاؤ۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عائشہ کراچی میں پہلے بھی اس طرح کے کچھ میرا خیال ہے اسکیٹرڈ واقعات، حملے وغیرہ تو بہت ہوتے رہتے ہیں۔ اب وہ کراچی کے بالکل دل میں یہ ہو رہا ہے۔ اور اگین ہم بات تو بہت کرتے ہیں ہارڈ اسٹیٹ کی،
یہاں پر بہت نرمی دیکھ رہے ہیں نا ہم، کافی ٹائم سے دیکھ رہے ہیں. تو اکثر کہا جاتا ہے کہ ریاست، مطلب ریاست ماں جیسی نا، وہ چھوڑ دو، مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی اس بات کی. میری جو ڈیفینیشن ہے ایک ریاست کی، اور میری نہیں ہے، کافی فلاسفرز کی بھی ہے، کہ ریاست وہ ہوتی ہے جس کے پاس وائلنس کی مونوپلی ہو، کہ یار میں آپ کو اڑا سکتا ہوں اکارڈنگ ٹو اے سرٹن کوڈ، اور کسی کو یہ اجازت نہ ہو. جب ریاست یہ چیز پرائیویٹائز کرے، چاہے یا مطلب ولنگلی یا انولنگلی، تو پھر اس کو ہم ہارڈ اسٹیٹ نہیں کہہ سکتے. یہ ایک مسئلہ. ہاں، آپ تو اپنی رٹ کے لالے پڑے ہوئے ہیں ریاست کو، تو باقیوں کو کیسے بچائے گی؟ پھر وہ فری فار آل ہے. شاہزیب، آپ کوئی ان پٹ دینا چاہیں اگر؟ نہیں، وہ سب ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں کشمیر سے لے کر کراچی تک، پنجاب میں، سندھ میں آئے دن یہ واقعات ہوتے رہے ہیں، اور عبادت گاہوں پہ حملے جو ہیں وہ بھی جیسے لگتا ہے کہ نارملائز ہو گئے ہیں. لیکن آج تو ایک بندے کی جان ہی چلی گئی. اور آپ وہ فوٹیج دیکھیں جو سوشل میڈیا پہ اس وقت چل رہی ہے، بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. وہی ہم جب بھی ہم یہ بلاسمی کیسز پہ بات کرتے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں، فلم کر رہے ہیں. بہت سارے اس میں تماشائی ہیں جو ایکٹیولی اس میں آگے بڑھ کے حصہ نہیں لے رہے، لیکن کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں. کوئی کسی کو روکنے کی ضرورت نہیں کر سکتا جب یہ واقعات چل رہے ہوتے ہیں. اور جو نعرے لگ رہے ہوتے ہیں سر تن سے جدا اور فلانا کافر اور یہ وہ، ہمارے یہاں 10 مرتبہ بات ہوئی ہے کہ جی انتہا پسندی کے خلاف ہمیں لڑنا ہے، یہ کرنا ہے. لیکن جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو ہمیں تو نظر نہیں آتا کہ کوئی پیکا حرکت میں آیا ہو. کوئی سارے ویڈیو میں سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو تماشائی ہیں. اچھا، اس میں یہاں پر ایم پی او کبھی نہیں دیکھا. اس میں میں ایک اور اینگل یہ دیکھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ مذہبی انتہا پسندی ہی رہتی ہے. پھر ہر طرح کی انتہا پسندی کو ایک طرح کی انتہا پسندی سے حوصلہ ملتا ہے، لیڈ ملتی ہے، اور وہ پھر نسلی بھی ہو جاتی ہے، مذہبی بھی ہو جاتی ہے، علاقائی بھی ہو جاتی ہے. چل ایک دفعہ مطلب کسی کپڑے میں کٹ ٹیئر آ جائے تو وہ پھر اس کو ٹانکا نہیں لگاؤ گے تو پھر آپ کے قمیض بھی اتر جائے گی. یہاں پہ ہو رہا ہے. رحیل اشر ہیں کراچی سے. السلام علیکم رحیل.